نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز جنازہ کا سلام ہاتھ باندھے ہوئے پھیرے یا ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کو ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ذرا سماعت کیجیے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے نماز جنازہ کے اختتام پر بعض لوگ چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ باندھے ہوئے دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ کھولتے ہیں، جبکہ بعض لوگ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر طریقے بھی جنازوں کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ آیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی سوال ان الفاظ میں دریافت کیا گیا کہ نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھیرنا چاہیے یا قبل ہاتھ چھوڑنے کے؟ افضل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے لیے قرار ہو۔ آپ نے در مختار کا حوالہ دیا، سلام وقت خروج ہے، اس وقت ہاتھ باندھنے کی طرف کوئی داعی نہیں ہے، تو ظاہر یہی ہے تکبیر چہارم کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ تکبیر چہارم کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اس مسئلے کے بارے میں ان سے بہار شریعت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو جواب کے آخری حصے میں آپ فرماتے ہیں، ظاہر ہے چوتھی تکبیر کے بعد نہ قیام ذی قرار ہے نہ اس میں کوئی ذکر مسنون، تو ہاتھ باندھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تکبیر رابع کے بعد خروج عن الصلاۃ کا وقت ہے اور خروج کے لیے کسی مذہب کے اندر اعتماد نہیں ہے، لہذا مسنون طریقہ کار یہ ہے چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں جانب سلام پھیر دیں پھر ہاتھوں کو چھوڑیں، یا ایک جانب پھیریں تو ایک ہاتھ کو چھوڑیں، دوسری جانب پھیریں تو دوسرے ہاتھ کو چھوڑیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے چوتھی تکبیر کہی جائے، چوتھی تکبیر کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، یہی مسنون اور مستحب طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔